سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، ایپیسوڈ 8، علم کیمیا یعنی کیمسٹری۔ لفظ کیمیا کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے۔ خوارزمی نے لکھا ہے کہ الکیمیا عربی زبان کا لفظ ہے اور کمی یا یکمی سے ماخوذ ہے، جو اخفاء اور کتمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس علم کے ماہرین اپنی صنعت میں اخفاء اور کتمان سے کام لیتے تھے، اس لیے اس کا نام الکیمیا پڑ گیا۔ حاجی خلیفہ نے صفدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ لفظ عبرانی سے معرب ہے اور اس کی اصل کیم یا ہے کہ جس کے معنی ہیں اللہ کی جانب سے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیمیا یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ البتہ اس امر پر اتفاق ہے کہ جو الکیمیا کا سر لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لام تعریف ہے۔ ہومیاڈ نے اس لفظ کے عربی ہونے کی تائید کی ہے۔ ابتدائی عہد میں علم کیمیا کے اصول ضوابط عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ حاجی خلیفہ نے لکھا ہے کہ ہمیں اس علم کے بارے میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ یہ نااہل لوگوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ جابر بن حیان نے بھی اپنے رسائل کیمیا میں بارہا اخفاء کی تاکید کی ہے۔ کیمیا سے مراد کسی معدنی جوہر کے اصل خواص کو تذویب، تجمید، تقلیب، تصعید اور دیگر کیمیائی تراکیب کے ذریعے ختم کر کے اس میں کسی دوسرے معدنی جوہر کی خصوصیات پیدا کرنا ہے۔ علم کیمیا کا وجود 3000 قبل مسیح میں قدیم مصری اقوام میں ملتا ہے، جس کے ذریعے کاہن اپنی عبادت گاہوں میں کیمیاوی عمل کے ذریعے قیمتی معاون، شیشہ، رنگ، ادویہ، حنوط کے لیے مواد اور عطر وغیرہ تیار کرتے تھے۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے علم کیمیا پر گفتگو کی بابل کا ہرمس الحکیم تھا، جو مصر منتقل ہو گیا تھا، اور اس نے علم کیمیا پر کتابیں لکھی تھیں۔ ٹائلر لکھتا ہے کہ اکثیر کا ذکر 1000 قبل مسیح کے ہندی ادب میں موجود ہے، جو عین ممکن ہے کہ چین سے منتقل ہوا ہو، کیونکہ چینی 4000 قبل مسیح سے عام معاون کو قیمتی معدنیات میں تبدیل کرنے کے تجربات کرتے تھے، اور وہ ایک ایسی اکسیر کی تلاش میں تھے جو حیات انسانی کو طول دے سکے۔ یونانی سائنس تجربے کی بنسبت نظری بحثوں پر زیادہ مشتمل تھی، جبکہ کیمیا کا تمام تر دار و مدار تجربے پر ہے، اس لیے ان کے ہاں صنعت کیمیا کی کوئی نمایاں کوشش نظر نہیں آتی۔ البتہ جب یونانی سائنس سکندریہ میں منتقل ہوئی تو وہاں علم کیمیا نشو و نما پانے لگا، اور وہاں کے سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ عام دھاتوں کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر سکتے تھے۔ قدیم کتب کیمیا ایسے رموز و طلسمات سے بھری ہوئی ہیں جن کو معاون خصیصہ کے سونے اور چاندی میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال میں لانے کے ہدایات درج تھے، لیکن یہ کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔ جب رومیوں کو اقتدار حاصل ہوا تو بعض حکمرانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کیمیا دان اپنے فن کی بدولت بہت مال و دولت جمع کر کے اقتدار پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ دیولقیدس نے 290 عیسوی میں علماء کیمیا کو جلاوطن کرنے اور ان کی کتابوں کو جلا دینے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ نتیجتاً کئی افراد شام اور عراق کے مختلف علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے اور خفیہ طور پر کیمیاوی تجربات کرتے رہے۔ فتح اسلامی میں 21 ہجری تک مصر میں مدرسہ سکندریہ کی شہرت باقی تھی اور مسلمانوں نے اسی سر چشمے سے اکتساب کیا تھا۔ مسلمانوں میں کیمسٹری کا آغاز عہد بنی امیہ کے دوران پہلی صدی ہجری میں اس وقت ہوا جب اموی شہزادے خالد بن یزید المتوفی 85 ہجری نے علم کیمیا سیکھنے کے لیے ایک راہب کے سامنے اپنے زانو بچھا دیے تھے۔ حصول علم سے فراغت کے بعد خالد نے اپنی زندگی اس فن کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے اس موضوع پر 4 کتابیں قلم بند کیں جن کا ذکر ابن الندیم نے کیا ہے۔ علم کیمیا میں خالد کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ
المتوفہ 148 ہجری کیمیا دان کی حیثیت سے مشہور ہوئے، مگر تاحال اس موضوع پر کسی تصنیف کا ان کے نام انتساب ایک تحقیق طلب مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دوسری صدی ہجری میں سب سے مشہور کیمیا دان جابر بن حیان تھے، جنہیں کیمسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ جابر پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے تجربات کر کے علم کیمیا کو باقاعدہ سائنس کی شکل دی اور اپنے تجربات کو اپنی تحریروں میں محفوظ کر دیا تھا۔ انہوں نے کیمیا کے موضوع پر 100 کتابیں تصنیف کیں۔ عہد عباسی میں ماہر زراعت ابن وحشیہ بھی کیمیا دان کی حیثیت سے مشہور ہوئے، مگر ان کی تحریروں میں غیر سائنسی مواد کی موجودگی سائنٹیفک اسلوب کے منافی ہے۔ کیمیا دانوں میں یہ نظریہ عام رہا ہے کہ ایک خاص عمل سے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی عرب کیمیا دان بھی اس کے قائل تھے۔ عباسی دور میں ابو یوسف یعقوب کندی نے ان لوگوں کی تردید میں متعدد رسالے تحریر کیے تھے، جن میں ایک تحریر کتاب ابطال دعواء المدین صناعت الذهب والفضة من غیر معادنہ اس عنوان سے مشہور ہے، اور کندی کی تحریروں سے مناقشہ کا وہ دروازہ کھلا جو صدیوں تک بند نہ ہو سکا۔ مسلم کیمیا دان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک اس کا قائل تھا کہ تمام دھاتیں ایک ہی نوع سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ ایسا کرنا ناممکن اور محال ہے۔ کندی کے بعد ابو بکر رازی نے کیمیا کے موضوع پر 21 کتابیں تحریر کیں، جن میں سے سب سے مشہور تصنیف سر الاسرار ہے۔ رازی کو کیمیا گری سے دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی تحریروں میں کندی پر سخت حملے کیے۔ کیمیا دانی میں قابل داد مہارت کی بنا پر انہیں جابر بن حیان کا بڑا جانشین مانا جاتا ہے۔ عہد عباسی میں ابن امیل تمیمی نے مفتاح الحکمت العظمیٰ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، اور اسی دور میں مشہور جغرافیہ دان الحمدانی نے اپنی ایک کتاب تصنیف کی، جس کے تیسرے حصے میں انہوں نے دھات کاری کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ یہ کتاب عربی زبان میں اس موضوع پر اولین اور بہترین تحریر مانی گئی ہے۔ پھر مشہور مفکروں میں فارابی دھاتوں کی قلب ماہیت کے امکان کے قائل تھے، اور انہوں نے اس موضوع پر فی مقالہ وجوب ذات الکیمیا کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی تھی۔ چوتھی صدی ہجری میں اسپین کے ماہر حیت مسلمہ بن احمد المجریتی نے رتبۃ الحکیم اور غایۃ الحکیم کے عنوانوں سے 2 کتابیں تصنیف کیں۔ اول الذکر تصنیف میں انہوں نے بیش بہا دھاتوں کے فارمولوں اور ان کے طریقۂ حصول پر بحث کی ہے۔ کیمیا گری کے مخالفین میں ابو حیان توحیدی اور ابن سینا مشہور ہیں۔ ان دونوں نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ کیمیائی عمل سے دھات کی ظاہری صورت تبدیل ہو سکتی ہے، اصلیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جابر بن حیان کے بعد کیمیا گری میں سب سے مشہور شخصیت ابو الحکیم محمد بن الملک السواحلی الخوارزمی المتوفہ 425 ہجری میں مشہور ہوئے۔ انہوں نے عین السنا کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی، جو صدیوں تک کیمیا کے شائقین کے لیے کارآمد رہی۔ کیمیا گری کا دفاع کرنے والوں میں سب سے اہم شخصیت وزیر معید الدین طغرانی ہیں، کہ جنہوں نے حقائق الاستحشاد، کتاب الانوار والمفاتیح، مفاتیح الرحمہ اور انوار الحکمہ تصنیف کی تھیں، اور طغرانی نے اپنی تحریروں میں ابن سینا کو نشانہ بنایا تھا۔ پھر چھٹی صدی ہجری میں ابو الحسن موسیٰ بن ارفع انصاری نے اس موضوع پر شذور الذهب تحریر کی، جس کے مختلف شرحیں لکھی گئیں۔ کیمیا کے موضوع پر ابو القاسم محمد بن احمد عراقی المتوفہ 700 ہجری نے المکتب فی زراعت الذهب کے نام سے ایک تصنیف تیار کی۔ ان کے بعد 8ویں صدی ہجری میں علی بن ایدمر ابن علی جلدکی اور ابو الاسبغ بن تمام، جنہوں نے اس موضوع پر قابل ذکر تحریریں قلم بند کیں۔ پھر کیمیا گری کے نامور مخالفین میں علماء اسلام ابن حزم، امام ابن تیمیہ اور ابن قیم الجوزیہ پیش تھے۔ ابن قیم الجوزیہ نے مفتاح دار السعادہ میں کیمیا اور اس طرح کے تمام علوم کی مخالفت کی۔ مورخین میں ابن خلدون نے کیمیا گری کو ایک قسم کا جادو قرار دیا ہے۔ یہ علم کیمیا کی تاریخ کا ایک سرسری جائزہ تھا۔ چونکہ اس علم کا مقصد ایک خاص عمل سے کم قیمت دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا تھا، اس لیے لوگ مختلف تجربات کیا کرتے تھے کہ جن سے بجائے خود بعض نئی چیزوں کا انکشاف ہوتا تھا۔ اسی کیمیائی عمل نے موجودہ کیمسٹری کو جنم دیا۔
کیمیا کے حصول کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے آگے چل کر وہ کیمسٹری کے عمل قرار پائے، جس اکسیر کی تلاش میں مسلم کیمیا دان شب و روز منہمک رہتے تھے وہ تو ملنے سے رہا۔ ہاں، اس کے بجائے جدید کیمسٹری ان کے ہاتھ آئی جو تاثیر میں اکسیر سے 1000 درجے بڑھ کر تھی۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، الکیمی which the Muslim inherited from Egypt contributed to chemistry by 1000 incidental discoveries and by its methods which was the most scientific of all medieval operations۔ علم کیمیاگری جو مسلمانوں نے مصر سے ورثے میں پائی ہے، 1000 اتفاقی دریافتوں سے کیمسٹری کو مالا مال کر دیا ہے۔ نیز ان کے اس کیمیائی عمل سے بھی کیمسٹری کو ترقی ملی تھی جو عہد وسطیٰ کے طریقوں سے سب سے زیادہ سائنٹیفک طریقہ تھا۔ علم کیمیا میں مسلمانوں نے تجربے کی اہمیت پر زور دیا۔ مشہور سائنسدان جابر بن حیان نے کہا تھا، کیمیا میں سب سے ضروری شے تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ صرف اسی علم کو صحیح جاننا چاہیے جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔ جابر کے یہ الفاظ مسلم سائنسدانوں کے لیے رہنمائی اصول بن گئے۔ انہوں نے نظری علم کے ساتھ ساتھ تجرباتی تحقیق کا طریقہ اختیار کیا تھا، اور اسی تجرباتی تحقیق نے آگے چل کر کیمسٹری کو فروغ دیا تھا۔ ڈرپر مسلمانوں کے تجربی اسلوب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، It was this that made them originators of chemistry, which led them to the invention of all kinds of apparatus for distillation, sublimation, fusion and filtration etc۔ یہی وہ چیز تھی جس نے انہیں کیمسٹری کا موجد بنایا اور جس نے ان سے کشید، تصعید، پگھلاؤ اور تقطیر وغیرہ کے لیے تمام قسم کے آلات ایجاد کرائے تھے۔ تجرباتی اعمال کی جو نئی روایت قائم ہوئی اس کے بانی جابر بن حیان تھے۔ جابر نے کیمیائی تجربوں کا آغاز کر کے حقیقی معنوں میں جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے تحلیل یعنی ڈی کمپوزیشن، تقطیر، تبخیر، کشید، تبلیر، تخلیص، تصعید جیسے عملوں کو فروغ دیا تھا، اور ان میں سے بعض تجرباتی اعمال مثلاً تخلیص، کیلسائنیشن، آکسیڈیشن اور تحلیل یعنی ڈی کمپوزیشن وغیرہ خود ان کی اپنی دریافتیں ہیں، اور انہوں نے ان تمام کیمیائی عملوں کو اپنے معمل میں برتا جو عہد وسطیٰ سے لے کر آج تک استعمال ہوتے رہے ہیں۔ جابر نے سلفائڈ سے سفیدہ یعنی لیڈ کاربونیٹ، سنکھیا یعنی آرسینک اور کحل حاصل کرنے کے طریقے بتائے تھے۔ انہیں نباتاتی تیزابوں مثلاً تیزاب لیمو، تیزاب سرکہ اور تیزاب ترتیز کے متعلق اہم معلومات فراہم کی، اور ان کا سب سے اہم کارنامہ ان 3 معدنی تیزابوں کی دریافت ہے جو انہوں نے قرۂ انبیخ کی مدد سے تیار کیے تھے۔ وہ 3 تیزاب یہ ہیں، پھٹکری، ہیراکسیس اور قلمی شورے سے شورے کا تیزاب۔ پھٹکری اور ہیراکسیس سے گندھک کا تیزاب جسے گندھک کا تیل کہتے ہیں، اور پھر پھٹکری اور ہیراکسیس قلمی شورے اور نوشادر سے ماؤل مملوک جو آج بھی اپنے لاطینی ترجمے ایکوا ریجیا کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔ نوشادر یعنی امونیم کلورائڈ سے یونانی واقف نہیں تھے۔ یہ جابر کی دریافت ہے اور وہی پہلے مصنف ہیں جن کی کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے۔ میکس میرہوف جابر کی نظری اور عملی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، On the practical side, Jabir described improved methods for evaporation, filtration, sublimation, melting distillation, and crystallization. He described the preparation of many chemical substances, example cinnabar, sulfide of mercury, arsenious oxide, and others. He knew how to obtain nearly pure vitriols, alums, alkalis, sal ammoniac, and salpetre. How to produce so-called liver and milk of sulfur by heating sulfur with alkali, and so on. He prepared fairly pure mercuric oxide and sublimate, as well as acetates of lead and other metals, sometimes crystallized. And further he understood the preparation of crude mercuric and nitric acids, as well as mixture of them aqua regia and solubility of gold and silver in this acid. عملی میدان میں جابر نے تبخیر، تقطیر، تصعید، پگھلاؤ، کشید اور تلبور جیسے اعمال کے بہتر طریقے بیان کیے تھے۔ انہوں نے بہت سی کیمیائی اشیاء مثلاً شنگرف یعنی سلفائڈ آف مرکری، ارسینس آکسائڈ وغیرہ کی تیاری کے طریقے بتائے تھے۔ وہ اس سے باخبر تھے کہ خالص توتیا پھٹکری
قلمی شورا، سالٹ امونیا اور شورا کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، اور تیز گندک کو قلم شورے کے ساتھ گرم کر کے کس طرح وہ اشیاء حاصل کی جاتی ہیں جنہیں بالبور یا سلک آف سلفر کہتے ہیں۔ انہوں نے مرکیورک آکسائڈ، جوہر اور پاری اور دوسری دھاتوں کے ایسیٹیٹس تیار کیے جو بعض اوقات قلموں کی شکل میں ہوتے تھے۔ انہیں اس کا بھی علم تھا کہ گندک اور شورے کے خام تیزاب کیسے تیار کیے جاتے ہیں اور ان دونوں کے ملانے سے کس طرح ماؤل ملوک حاصل ہوتا ہے کہ جس میں سونا اور چاندی پگھلایا جا سکتا ہے۔ جابر بن حیان نے کیمیا کے صنعتی استعمال میں بھی دنیا کی رہنمائی کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں فولاد سازی، فلزات کی صفائی، لوہے کے زنگ سے حفاظت، چمڑے کی رنگائی، شیشے کو رنگین بنانے، دھاتوں کے مرکبات تیار کرنے، لوہے پر وارنش کرنے، بالوں کے لیے خضاب تیار کرنے اور موم جامہ تیار کرنے کے طریقے بیان کیے ہیں، اور ان کے علاوہ ان کی کتابوں میں 20 مفید اشیاء تیار کرنے کے طریقے بھی بیان کیے ہیں۔ گستاولی بان لکھتے ہیں، جابر کی تصنیفات میں ایسے بہت سے مرکبات کا ذکر ملتا ہے جو اس سے قبل معلوم نہ تھے، مثلا شورے کا تیزاب ماؤل ملوک، ملح القلبی نوشادر، چاندی کا شورا زیبق سلیمانی اور راسب الاحمر وغیرہ۔ اسی کی تصنیفات میں سب سے پہلے کیمیائی عملیات، عرق کشی، تصعید، قلم بندی اور پانی میں حل کرنے گلانے وغیرہ کا بھی بیان ہے۔ جابر بن حیان کی کتابوں کے ترجمے 12ویں صدی میں ہی لاطینی میں کیے گئے، اور سب سے پہلے ایک انگریز رابرٹ آف چیسٹر نے 1144 عیسوی میں ان کی ایک کتاب الکیمیا کا ترجمہ لاطینی میں کیا تھا۔ جابر کی ایک دوسری تصنیف کتاب السبعین کو جیرارڈ آف کریمونی نے لاطینی کا جامہ پہنایا۔ میکس میرہاف کے بیان کے مطابق ریلگر ٹوٹیا، الکیلائی، اینٹی منی، ایلمبک، ایلیوڈائل یہ وہ الفاظ ہیں جو جابر کی تحریروں سے لاطینی کے توسط سے یورپ کی زبانوں میں آئے ہیں۔ یورپ میں جابر کے گہرے اثرات کا جائزہ لینا اس کتاب کی حدوں سے باہر ہے۔ پھر میکس میرہاف لکھتے ہیں، His influence can be traced throughout the whole historic course of European alchemy and chemistry۔ ان کے اثرات کا پتہ یورپ کے کیمیا دانی اور علم کیمسٹری کے تمام تاریخی ادوار میں لگایا جا سکتا ہے۔ جابر کے بعد یعقوب کندی نے اپنی تصنیفات میں فولاد سازی، عطر سازی اور رنگ سازی پر بیش قیمت معلومات بہم کی۔ مسلمان سائنسدانوں کی ان صنعتی خدمات سے نباتات سے عطر بنانے، شیشہ سازی، روغن سازی، روشنائی کی کئی قسمیں تیار کرنے کی صنعت کو ترقی ہوئی تھی۔ اتبا میں سب سے بڑے کیمیا دان ابو بکر رازی تھے۔ انہوں نے اپنے تمام کیمیائی عملوں کو عام فہم زبان میں بیان کیا۔ کیمیائی عملوں میں کام آنے والے 25 آلات کی تشریح کی اور کیمیائی مادوں کو جمادات، نباتات اور حیوانات میں تقسیم کر کے علم الکیمیا کی ترقی کے لیے راہ ہموار کی۔ مسلمانوں نے ایک اہم کارنامہ یہ انجام دیا کہ کیمسٹری سے دوا سازی کو فروغ دیا۔ ڈریپر کا بیان ہے، The Saracens commenced the application of chemistry both to the theory and practical of medicine, in the explanations of the functions of human body and in the cure of its diseases۔ عربوں نے نظری اور عملی طب پر کیمسٹری کے اطلاق کی ابتدا کی۔ انہوں نے اسے انسانی جسم کے افعال کی وضاحت اور بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا تھا۔ ایک ماہر طب کے بقول علم طب میں کیمیا کی بنیاد عربوں نے رکھی۔ چنانچہ عربوں نے پہلی مرتبہ تقطیر، تصعید، کشید، پگھلاؤ اور تلبور کے طریقے بیان کیے اور بے شمار کیمیائی مرکبات مثلا نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ، لائکر ایمونیا، مرکیوری کلورائڈ، مرکیوری آکسائڈ، پوٹاشیم نائٹریٹ اور فرائی سلفاس وغیرہ بنائے تھے۔ پھر مختلف قسم کے کھار اور تیزابات تیار کیے، نیز الکوہل سے طبی دنیا کو روشناس کرایا۔ کیمسٹری میں مسلمانوں نے جو خدمات انجام دیں ان کا اعتراف یورپ اور امریکہ کے اہل علم نے بھی کیا ہے۔ گبن کا بیان ہے کہ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے عمل تقطیر کے لیے پہلی قرنیق ایجاد کی، قدرت کی مملکت کی 3 چیزوں کا تجربہ کیا اور الکلی اور تیزاب میں امتیاز کیا، ان کا باہمی تعلق معلوم کیا اور پھر سمیات کو ملائم اور صحت بخش ادویہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ گستاولی بان لکھتے ہیں، عربوں کی کیمیائی تحقیقات کی وسعت ہمیں ان مرکبات سے معلوم ہوتی ہے جو ان سے پہلے نہیں تھے اور جن کا ذکر عربوں کے طبی کتابوں میں موجود ہے۔ قرادین خاص عربوں کی ایجاد ہے۔
اور ان کا فن کیمیا سے حرفت و صنعت میں کام لینا، اس سے ثابت یہ ہے کہ انہوں نے رنگوں کی ترکیب، فلزات کا اخراج، فولاد کے بنانے اور چمڑے کی دباغت وغیرہ میں حاصل کیا تھا۔ رابرٹ برفالٹ کا کہنا ہے، عربوں نے صرف وہی ریاضیات پیدا نہیں کی جو سائنسی تجربے اور تحلیل کا ناگزیر آلہ بننے والی تھیں، بلکہ انہوں نے تجرباتی تحقیق کے ان اسالیب کی بنیاد رکھ دی جنہوں نے ریاضیاتی تجزیہ کے ساتھ مل کر زمانہ حال کے موجودہ کیمسٹری کو جنم دیا تھا۔ اس علم کی ابتدا ان عملیات سے ہوئی تھی جو مصر کے ماہرین فلزات اور زرگر لوگ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی دھاتوں کو ملا کر مختلف قسم کی دھاتیں تیار کرنا اور انہیں ایسے طریقے سے رنگ دے دینا کہ وہ سونے سے مشابہ معلوم ہوں۔ یہ عملیات مدت دراز سے پیشوا یا ان مذاہب کے خفیہ اجارے کے طور پر محفوظ رکھے گئے تھے، اور یہ حسب معمول صوفیانہ اور پراسرار ملفوظ تھے، لیکن وہ عربوں کے ہاتھ آئی تو ان سے تحقیق کا وسیع اور منظم جذبہ پیدا ہوا کہ جس سے مزید عربوں نے تقدیر، تبخیر اور تصعید کے طریقے ایجاد کر لیے تھے، اور اس کے علاوہ الکحل، شورے کا تیزاب، گندھک کا تیزاب، قدماء کو سر کے سوا اور کوئی تیزاب معلوم نہ تھا، اور پھر الکلی، سرما اور بسمت کو دریافت کیا اور بعد کی مکمل کیمسٹری اور طبیعیاتی تحقیق کی بنیاد رکھ دی۔ ڈریپر کا بیان ہے، In the experimental sciences, they originated chemistry, and they discovered some of its most reagents: sulfuric acid, nitric acid, and alcohol. تجرباتی علوم میں انہوں نے کیمسٹری کو جنم دیا۔ انہوں نے اس کی کچھ اہم اشیاء سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور الکوہل دریافت کی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار مختلف علوم و فنون میں مسلمانوں کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، In the area of chemistry, Muslim scholarship led to the discovery of such substances as potash, alcohol, nitrate of silver, nitric acid, sulfuric acid, and mercury chloride. کیمسٹری کے میدان میں مسلمانوں نے پوٹاش، الکوہل، نائٹریٹ آف سلور، نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ اور مرکیوری کلورائڈ کی دریافت میں رہنمائی کی۔ مسلمانوں کے دامن کی زینت جو انکشافات اور ایجادات ہیں، اس کی فہرست طویل ہے۔ انکشافات کی بات ہی کیا، خود کیمسٹری کی پیدائش اور نشو و نما مسلمانوں کے یہاں ہوئی ہے۔ ولڈرانٹ مسلمانوں کے انداز تحقیق اور ان کی دریافتوں پر لکھتے ہیں، Chemistry as a science was almost created by the Muslims, for in this field were the Greeks, so far as we know, confined to industrial experiences and vague hypotheses. The Saracens introduced precise observation, controlled experiment and careful records. They invented and named alembic, chemically analyzed innumerable substances, composed lapidaries, distinguished alkalis and acids, investigated their differences, and studied and manufactured hundreds of drugs. کیمسٹری کو سائنس کی شکل میں تقریباً پیدا ہی مسلمانوں نے کیا ہے، کیونکہ ہماری معلومات کی حد تک جہاں یونانی اس فن میں تجارتی تجربوں اور مبہم مفروضوں تک محدود رہے، مسلمانوں نے اس میں درست مشاہدے، باضابطہ تجربے اور محتاط اندراجات رائج کیے ہیں۔ انہوں نے المبیخ ایجاد کی کہ جس کا نام بھی انہی کا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے بے شمار اشیاء کی کیمیائی تجربے کیے، معدنیات پر کتابیں مرتب کیں، کھار اور تیزاب میں فرق کیا اور پھر ان کے تعلقات پر تحقیق کی۔ انہوں نے مطالعہ کر کے سینکڑوں دوائیاں تیار کی تھیں۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیمسٹری کے میدان میں جو خدمات انجام دیں ان کا اجمال یہ ہے: تجربی تحقیق اور ریاضیاتی تجزیہ کو ملا کر جدید کیمسٹری کی بنیاد رکھی، تجربی عملوں کو رواج دیا، ڈسٹلیشن، ایواپوریشن، فلٹریشن، پیوٹریفیکشن، ڈیکمپوزیشن، سبلیمیشن، کیلسینیشن، ریڈننگ، بلینچنگ، کرسٹلائزیشن، آکسائڈیشن اور میلٹنگ وغیرہ، یعنی تخدیر، تبخیر، کشید، تقلیص، تصعید، تحلیل، تعفین، تقصید، تبلیر، تشہید، تحمیر اور پگھلاؤ وغیرہ سے دنیا کو روشناس کرایا تھا۔ تجربی عملوں کے لیے آلات تیار کیے۔ ابو بکر رازی نے 25 ایسے آلات کا ذکر کیا ہے جو کیمیائی عملوں کے دوران استعمال ہوتے ہیں۔ مغربی زبانوں میں المبک اور الیوڈل مسلمانوں ہی کی یادگاریں ہیں جو بالترتیب عربی الفاظ المبیق اور الآصال سے ماخوذ ہیں۔ ان کے علاوہ لاطینی زبان میں متعدد الفاظ موجود ہیں۔
مسلمانوں نے کھار اور تیزاب الگ الگ کر کے ان میں فرق کیا تھا اور انہوں نے نباتیاتی اور معدنیاتی تیزاب تیار کیے تھے۔ ارسنک سلفائڈ، لیڈ کاربونیٹ، کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، اینٹیمونی سلفائڈ، سیلیسک ایسڈ، اینٹیمونی، فاسفورس، مرکیوری آکسائڈ، مرکیوری کلورائڈ، سوڈیم کاربونیٹ، نائٹریٹ آف سلور، سلفیورک ایسڈ اور پوٹاشیم نائٹریٹ جیسے مرکبات دریافت کیے اور تیار کیے تھے۔ انہوں نے تانبے اور سیسے کے مرکبات کے زہریلے اثرات اور ان بجھے چونے میں بال دور کرنے کی خاصیت کا پتہ لگایا تھا۔ مرکبات کو ادویہ میں استعمال کیا، سمیات کو حیات بخش ادویہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے سائنسی بنیادوں پر معدنیات کی درجہ بندی کی اور سب سے پہلے ابوبکر رازی نے کیمیائی مادوں کو جمادات اور حیوانات میں تقسیم کر کے نئی روایت قائم کر دی۔ معدنیات کو انہوں نے ارواح، اجسام، احجار، تیزابات، سہگوں اور نمکیات میں بانٹ دیا۔ انہوں نے طیران پذیر یعنی وولٹائل اجسام اور غیر طیران پذیر ارواح میں فرق کر دیا تھا۔ مؤخر الذکر میں انہوں نے گندک، پارا اور سنکھیا اور سالمیاک شامل کر لیے تھے۔ مسلمانوں نے ایسی چیزیں ایجاد کیں جن سے صنعت و حرفت کو بے حد فروغ ملا۔ جابر بن حیان نے ایسا کاغذ ایجاد کیا جسے آگ نہیں جلا سکتی تھی۔ لوہے کے زنگ سے ایسی روشنائی تیار کی جس سے لکھے گئے شاہی فرامین رات کی تاریکی میں پڑھے جا سکتے تھے۔ نیز انہوں نے ایسے وارانش پیدا کیے جس سے کپڑا بھیگنے سے، لکڑی جلنے سے اور لوہا زنگ لگنے سے محفوظ رہتا تھا۔ جابر نے ایسا پتھر ایجاد کیا جس سے زخموں کو خشک کرنے اور فاسد عضلات کو داغنے کا کام لیا جاتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ماؤل ملوک جیسا طاقتور تیزاب دریافت کیا جو سونے کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ جدید کیمسٹری کے ارتقاء میں مسلم سائنسدانوں کی ان تصنیفات نے بنیادی رول ادا کیا ہے، جن کے ترجمے لاطینی زبان میں کیے گئے تھے۔ لاطینی مغرب کے علماء عہد وسطیٰ کے دوران جن سائنسدانوں کی کتابوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ان میں خالد بن یزید اور جابر ابن حیان سر فہرست ہیں۔ خالد بن یزید، جنہیں کیلڈ فلیشیز یزیدی کہا جاتا ہے، ان کی تحریریں عام تھیں اور جابر ابن حیان کی تحریروں کی مانگ بہت زیادہ تھی۔ لاطینی ترجموں میں ابن وحشیہ کی کتابیں بھی شامل تھیں۔ ان ترجموں نے یورپ پر یونانیوں سے زیادہ اثرات ڈالے، جس سے کیمسٹری کی سائنس کو ترقی ملی۔ ایم علمان لکھتے ہیں، It was not the Greek writings but these Arabic ones which prepared the way for Western alchemy. Thus they introduced the process which leads via Arnold of Villanova, the Latin Geber, and Paracelsus to Robert Boyle, Joseph Black, Joseph Priestley, Antoine Laurent, and finally to the miracle of modern chemistry. But they also gave important impulses to European cultural history. And it may suffice to mention Jacob Boehme, the Rosicrucians, Goethe the alchemist, and R.D. Gray, a study of alchemical symbolism in Goethe's literary and scientific works. یہ یونانیوں کی کتابیں نہیں بلکہ یہی عربوں کی تصنیفات تھیں کہ جنہوں نے مغربی الکیمیا کے لیے راستہ ہموار کیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا طریقہ رائج کیا جس نے آرنولڈ آف ویلانووا، لاطینی جبر اور پرائسلی کے توسط سے رابرٹ بوائل، جوزف بلیک، جوزف پریسلی، اینٹوین لارنٹ اور پھر آخر میں جدید کیمسٹری تک رہنمائی حاصل کی۔ یہی نہیں، عربوں کی ان کیمیائی تحریروں نے یورپ کے ثقافتی تاریخ کو بھی اہم محرکات فراہم کیے تھے، جس کے لیے جیکب بوہم کا نام لینا کافی ہوگا۔ یورپ والوں کے یہاں ایک عام وتیرہ ہے کہ کسی بھی سائنس کا سلسلہ نسب قدیم یا جدید یورپ کے کسی سائنسدانوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے موجد فرانسیسی سائنسدان اینٹویٹ لوائزیر ہیں، حالانکہ یورپی کے بعض علماء نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوائزیر نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے صرف دوسروں کی دریافتوں کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے سائنسدانوں کی رہنمائی مسلمانوں نے ہی کی ہے۔ گستاولیبان لکھتے ہیں، علم کیمیا میں عربوں نے جو کچھ یونانیوں سے پایا تھا وہ بہت ہی کم تھا۔ وہ بڑے بڑے مرکبات جن سے یونانی بالکل ناواقف تھے، مثلاً الکوہل، گندھک کا تیزاب، ماؤل ملوک وغیرہ کو عربوں نے ہی ایجاد کیا۔ انہوں نے کیمیا کے ابتدائی عملیات، عرق کشی وغیرہ کو جاری کیا۔ کیمیا کی کتابوں میں جب یہ لکھا جاتا ہے
کہ اس علم کا موجد لوائزیر ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کے علوم نہ کیمیا اور نہ کوئی اور دفتن ایجاد نہیں ہوئے تھے، بلکہ 1000 برس پہلے عربوں میں اس قسم کے علمی کارخانے موجود تھے جن سے وہ اکتشافات اور ایجادیں شائع ہوئی تھیں جن کے بغیر لوائزیر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کیمسٹری کے میدان میں مسلمانوں کی خدمات کا سرسری اور مختصر جائزہ پیش کرنے کے بعد یہ بات دل میں خار بن کر کھٹکتی ہے کہ محققین نے ابھی تک ان کارناموں کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ ایم علمن بھی ان کی شاکی ہیں۔ ان کا بیان ہے، This concise historical survey makes it clear that Arabic alchemy holds a key position in the development of chemical thinking as a whole. However, in glaring contrast to its importance, it has been regrettably neglected by research until now. Most of what historians of science have written on the Arabic alchemists is second-hand based on obsolete literature and disfigured by gross errors. A vast and fertile field lies here open to research. Access to it, however, it is not easy. اجمالی تاریخی جائزے سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ عربوں کی علم کیمیا کو بحیثیت مجموعی کیمیائی تصورات کے ارتقاء میں کلیدی مقام حاصل ہوا ہے، لیکن یہ بات کھٹکتی ہے کہ اس کی اہمیت کو محققین نے افسوسناک طور پر ابھی تک اسے نظر انداز کر دیا ہے، بلکہ سائنس کے مورخوں نے عرب کیمیا دانوں پر جو کچھ لکھا ہے اس کا اکثر حصہ ثانوی اور فرسودہ تحریروں سے لیا گیا ہے، اور غلطیوں کے انبار نے اس کی حیت مزید بگاڑ دی ہے۔ عرب الکیمیا کا وسیع اور زرخیز میدان محققین کے لیے کھلا پڑا ہے، جس میں داخل ہونا اور اسے سر کرنا بہرحال آسان نہیں ہے۔ کیمیا سازی کے شوق نے مسلمانوں میں تجرباتی سائنس کی ترقی میں بہت مدد دی تھی، جس کی وجہ سے مسلمان اتباع اور سائنسدان کئی ایسی ادویہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے جو انسانی زندگی کے لیے سونے چاندی کی بنسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور اسی فن کی وجہ سے عربوں نے ضماد، صفوف، مرہم اور الذوق کی تیاری اور تراکیب میں مہارت بہم پہنچائی، اور ایسے مرہم تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو وقت گزرنے سے خشک ہو جاتے اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی وقت استعمال کیے جا سکتے تھے۔ ابو بکر رازی نے پہلی بار گندھک کو مرہم میں استعمال کیا اور ایک بندر پر اس کا تجربہ کیا۔ عربوں نے کئی قسم کے مشروبات ایجاد کیے، کڑوی دوائی کی گولیوں کو شکر میں لپیٹ کر دینے کا طریقہ رائج کیا۔ ابن سینا نے سونے اور چاندی کو امراض قلب کے لیے مفید قرار دیتے ہوئے دل کی بیماریوں کی ادویہ کو سونے چاندی کے اوراق میں لپیٹ کر دینے کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ بعض دواؤں کی تلخی کم کرنے کے لیے لیمو اور سنترے کے رس اور کالی مرچ کا اضافہ کیا، اور پھر مختلف قسم کے تریاق، مستحلبات اور خلاصات عطریہ تیار کیا تھا۔ اسپین میں علم کیمیا کی پہلی کتاب رتب الحکیم لکھی گئی، جس کے متعلق ابن خلدون نے لکھا ہے کہ وہ مسلمۃ المجریدی کی کتاب ہے، جس میں مصنف نے کتاب کے پہلے مقالے میں یہ بتایا ہے کہ کیمیا کی بنیاد جیومیٹری پر ہے۔ کیمیا دان کو جیومیٹری کے علاوہ حساب اور علم العادات سے بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے علم کیمیا کے طالب علم کو اقلیدس کی کتاب الاصول کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ نیز کیمیا دان کے لیے علم حیت کی معرفت بھی ضروری ہے، جو بطلموس کی المجستی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ اسپین میں علم کیمیا کے سلسلے میں ان کے ایک شاگرد ابو بکر بن بشرون کا ایک خط ابن خلدون نے نقل کیا ہے، جو اس نے اپنے ایک اہم مکتب میں درج کیا تھا۔ اگرچہ خط اس قدر واضح نہیں ہے کہ اس کی روشنی میں کیمیا سازی کا عمل شروع کیا جائے، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مسلم کیمیا دان مختلف اشیاء میں عمل تحلیل، تقلیص، تقسید، تنشیف اور تقلب سے آگاہ تھے، اور یہی امر علم کیمیا میں حقیقی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے علاوہ اسپین میں جن علماء نے علم کیمیا سے دلچسپی لی، ان میں ابن ذہبی، ابو محمد عبداللہ بن محمد ازدی اور ابو الحسن علی بن موسیٰ انصاری کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تاہم 11ویں صدی کے بعد اسپین میں کیمیا پر کوئی نمایاں کام نہیں دیکھا گیا۔